دیکھیں جی، جو ہڈی ہے، بون، یہ ایک سالڈ اسٹرکچر ہے اور یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے جو بنتا ہے، اور اس میں کیلشیم کا ہونا بہت اہم ہے، جو کہ اس کو ایک اسٹرکچر، اس کو میٹرکس جو ہے وہ اس کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اگر ہڈی کے اندر یا جو جوڑ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، اس میں اگر آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، یعنی کہ اس میں اگر کیلشیم پراپر نہیں ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ پریشر افیکٹس، یعنی کہ اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے گھٹنے پہ، آپ کی ہپس پہ، آپ کے اینکلس پہ پورا باڈی لوڈ پڑتا ہے۔ تو اگر وہ ویک ہوں گی، کمزور ہوں گی، اگر وہ بچوں میں کمزور رہ گئی ہیں، تو اس میں اور مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر ایڈلٹس میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بون پینز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہڈی کمزور ہونے سے وہ پورا دباؤ نہیں لے سکتی اور اس میں درد پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آسٹیوپروسس کا مطلب یہ ہے کہ کیلشیم کی مقدار جو ہے وہ ہڈیوں میں خاصی قدرے کم ہو گئی ہے، اور ہڈیاں جو ہیں وہ کسی وقت بھی ہلکی سی فورس کے ساتھ وہ بریک کر سکتی ہے، یعنی کہ بڑی ہلکا سا گرے اور فریکچر ہو گیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی بون جو تھی وہ کمزور تھی، ہڈی کمزور تھی، کیونکہ اس میں کیلشیم کی کمی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ خواتین میں مینوپاز کے بعد جو ہے، چونکہ اس میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو ہے وہ آسٹیوپروسس جو ہے وہ اس کا ہائی رسک ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی سپلیمنٹ نہ لیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس سے آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے۔ ایکس رے فائنڈنگ ہے ایک آسٹیوپینیا، وہ آسٹیوپروسس سے پہلے کی کنڈیشن ہے، اور آسٹیوپینیا کو اگر علاج کر دیا جائے تو آسٹیوپروسس سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور خوراک میں دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیلشیم اور وٹامن D3، یہ ہارمون ہے، اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے کیلشیم ہوتا ہے۔ اگر وٹامن D3 کی کمی ہوگی تو کیلشیم آپ کا ایبزارب نہیں ہوگا گٹ سے، اور اس سے جو ہے وہ پھر آسٹیوپروسس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ تو دونوں کا سپلیمنٹ آپ نے دیکھا ہوا دوائی کے اندر جو لیتے ہیں، اس میں وٹامن D اور کیلشیم جو ہے وہ دونوں مقدار میں لیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی کیلشیم کا لیول جو ہے وہ باڈی میں